وہ بہترین فلم جس کی کہانی لوگوں کو بار بار دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فلم میں 1954 کا عہد دکھایا گیا ہے اور آغاز میں US مارشل ایڈورڈ ڈینیلز اپنے نئے ساتھی چک آل کے ساتھ شٹر آئلینڈ میں واقع ایک ہسپتال میں پہنچتا ہے تاکہ ایک خاتون کی گمشدگی کی تحقیقات کر سکے۔ ہسپتال کا عملہ اور انچارج اس تحقیقات میں تعاون نہیں کرتا، مگر دونوں مارشلز کو پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی گمشدگی کے فوری بعد لیسٹر نامی ایک ڈاکٹر تعطیلات پر چلا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران ایڈورڈ کو مسلسل آدھے سر کے درد کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ماضی کی جھلکیاں ابھرتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو خواب میں دیکھتا ہے جسے ایک فرد نے آگ لگا کر قتل کر دیا تھا۔ اس طرح فلم کی کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے اور تحقیقات بہت پرتجسس انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو مزید کہانی بیان کرنے سے اس کا پورا مزہ خراب ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ آگے جانے کے لیے فلم کو دیکھ لیں۔ مگر یہ یاد رکھیں جو کہانی آپ فلم میں دیکھیں گے اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ آخر میں جو شوق آپ کا منتظر ہوگا وہ ذہن کو گھمانے کے لیے کافی ہوگا۔ در حقیقت اس فلم کا اختتام ایسے انداز سے ہوتا ہے جو اب بھی معتاد افراد کے لیے الجھن کا باعث بنا ہوا ہے۔ فلم کے کچھ پس پردہ حقائق۔ اس فلم کی عکس بندی کے پیچھے کچھ دلچسپ حقائق بھی چھپے ہیں۔ ڈائریکٹر اورلینڈو ڈی کیپریو دی ڈپارٹڈ کے بعد پہلی دفعہ دی وولف آف وال اسٹریٹ بنانا چاہتے تھے، مگر بجٹ پورا نہ ہونے پر انہوں نے پہلے شٹر آئلینڈ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلم کی کہانی میں چھپے سرپرائزز کا اشارہ کئی بار فلم میں دیا گیا اور ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ مارٹن اسکورسیزی اور لیونارڈو ڈی کیپریو کی اب تک کی واحد فلم ہے جسے آسکر ایوارڈ میں کسی شعبے میں نامزدگی نہیں مل سکی۔ یہ فلم اسی نام کے 2003 میں شائع ہونے والی ناول پر بنی۔ مارک روفیلو کو اس فلم میں کام ڈائریکٹر کو لکھے گئے ایک خط کی وجہ سے ملا جنہوں نے ڈائریکٹر کی تعریف میں تحریر کیا تھا۔ فلم کی کاسٹ نے 2008 میں 4 months شٹر آئلینڈ میں رہ کر اس کی عکس بندی کو مکمل کیا، مگر اس کی ریلیز 2010 میں ممکن ہو سکی۔ ڈائریکٹر کو 1940 سے پہلے کی زومبی موویز نے متاثر کیا تھا اور اسی طرح کے انداز کو فلم میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔